الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں۔ آج دوبارہ اس لیے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ رات بھر اس بارگاہ میں جس نے گزاری ہے یقیناً آج دل باغ باغ ہے اور محسوس ہو رہا ہوگا کہ کسی مقدس بارگاہ میں ہم نے رات بسر کی ہے۔ محبت کے کچھ قطرے ضرور نصیب ہوئے ہوں گے، تو اس لیے اپنی کیفیت کو اور اچھا کرنے کے لیے نیکوں کی کیفیت کو یاد کر کے درود کا ذکر کریں کہ ہم ان کو دل میں بسا کر درود پڑھتے ہیں۔ ہو کیوں نہ فکر منور درود پڑھتے ہیں، جبین دل کو جھکا کر درود پڑھتے ہیں، جبین دل کو جھکا کر درود پڑھتے ہیں، بنا کے عشق کو رہبر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں اور جتنی نعمتیں عطا کی ہیں نہ ان کا شمار ہے نہ ہماری گنتی میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دیکھیے رات بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کل سے کہ جیسے ہم حرم پاک میں ہیں۔ کچھ دیر کے لیے جلدی جلدی واپس جانا ہے، کام ختم کر کے پھر واپس آنا ہے۔ جب وہاں ہم ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، حرم سے واپس ہوٹل میں جاؤ، اپنے کام ختم کرو، کھاؤ پیو اور پھر واپس آ جاؤ۔ تو کل دن سے لے کے اب تک کیسی روحانی مصروفیات ہیں، کتنے دل خوش ہیں، روشن ہیں اور دل ہلکے ہیں۔ پوری رات جاگنے کے باوجود بھی کوئی محبت تو ہے نا، جس نے ہمیں تھکایا نہیں اور اپنے وقت پر پھر لا کے اس بارگاہ میں بٹھا دیا ہے۔ تو آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک آ گیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس سبق پڑھنے کا صرف کل کا دن ہے اور پرسوں اپنی ندامتیں، اپنی پشیمانیاں پیش کر کے آخری دعا کے ساتھ ہم اس مقدس مہمان کو اللہ کی بارگاہ میں رخصت کریں گے اور اس کی بارگاہ سے دعا کریں گے کہ وہ رب کریم ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ایسا ہی رمضان لائے جس میں ہم صحت یاب ہوں اور ہم پوری طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اس ماہ مقدس میں اس رب کریم کی عبادتیں کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کا سبق نکالتے ہیں صفحہ نمبر 51 آخری آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي
قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق اللہ العظیم. جی آپ ترجمہ سماعت فرمائیں گے. وَأَلْقِ اور زمین پر ڈال دیجئے ما فی یمینک جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف وہ نگل جائے گا ما صنعوا جو انہوں نے بنایا. انما صنعوا بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا. قیدو وہ چال ہے. ساحر جادوگر. ولا یفلح اور نہیں کامیاب ہوتا. الساحر جادوگر. حیث اتا جہاں بھی جائے. فالقی پس گرا دیے گئے. السحرۃ جادوگر. سجدا سجدے میں. قالوا آمنا وہ بولے ہم ایمان لائے. برب ہارون رب پر ہارون کے. و موسیٰ اور موسیٰ کے. قالا فرعون نے کہا آمنتم لہو تم ایمان لے آئے اس پر. قبل اس سے قبل ان آذن لکم کہ میں اجازت دوں تمہیں. انہ لکبیرکم یقیناً وہ تمہارا بھی بڑا ہے. یہ کس کے بارے میں کہا؟ نہیں، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جادوگروں سے کہا کہ موسیٰ تمہارا بھی بڑا جادوگر ہے معاذ اللہ، یعنی تمہارے جادوگر استادوں کا بھی استاد ہے. یہ اس نے ایک اور الزام لگایا. الذی جس نے سکھایا. علمکم تمہیں السحر جادو. فلا اقطعن تو میں ضرور بالضرور کاٹ دوں گا. ایدیکم تمہارے ہاتھ. و ارجلکم اور تمہارے پاؤں. من خلاف مخالف سمت سے. ولا اصلبنکم اور ضرور بالضرور سولی دوں گا میں تمہیں. فی جذوع النخل کھجور کے تنوں پر. ولتعلمن اور تم ضرور جان لو گے. اینا ہم میں سے کون. اشد عذابا سخت ہے عذاب میں. و ابقا اور زیادہ باقی رہنے والا. قالو انہوں نے کہا لن نؤثرک ہم ہرگز ترجیح نہ دیں گے تجھے. علی ما جاءنا ان پر جو آئی ہیں ہمارے پاس. من البینات روشن دلیلیں. والذی قسم ہے اس ذات کی. فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا. فقضی تو کر دے. ما انت قاض جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے. انما تقضی بے شک تو صرف فیصلہ کر سکتا ہے. ہذہ الحیات الدنیا اسی زندگی کے بارے میں جو دنیا کی ہے. انا آمنا تحقیق ہم ایمان لاتے ہیں. بربنا اپنے رب پر. لیغفر لنا تاکہ وہ ہمیں بخش دے. خطایانا ہماری خطائیں. وما اکرہتنا اور وہ قصور بھی کہ تم نے مجبور کیا ہمیں. علیہ جس پر. من السحر یعنی جادو. واللہ خیر اور اللہ ہی سب سے بہتر. و ابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انہ من یأتی بے شک جو شخص آئے. ربہ اپنے رب کی جناب میں. مجرمہ مجرم بن کر. فإن لہ تو بے شک اس کے لیے. جہنم جہنم ہے. لا یموت فیہا نہ ہی وہ مر سکے گا اس میں. ولا یحییٰ اور نہ وہ زندہ ہوگا. ومن اور جو شخص یأتیہ حاضر ہوگا اس کی بارگاہ میں. مؤمنا مومن بن کر. قد عملا کہ اس نے عمل بھی کیے ہوں. الصالحات اچھے یا نیک.
فاولئک تو وہی لوگ ہیں لہم الدرجات جن کے لیے دراجات ہیں العلا بلند جنات عدن باغات سدا بہار تجری رواں ہیں من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا جن میں وذالک جزاء اور یہ ہے جزا من تزکا ان کی جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا اور بے شک ہم نے وحی بھیجی اِلیٰ موسیٰ کی طرف ان اسری کہ آپ رات کو لے جائیں بعبادی میرے بندوں کو فَاضْرِبْ لَهُمْ پھر بنا لیجیے ان کے لیے طریقاً راستہ فی البحر دریا میں یابسا خشک لا تخافوا نہ آپ کو خوف ہوگا دارکن پکڑے جانے کا ولا تخشا اور نہ ہی آپ کو کوئی خطرہ ہوگا فاتبعہم پس پیچھا کیا ان کا فرعون نے بجنودہ ہی اپنے لشکر کے ساتھ فغشیہم تو ڈھانپ لیا انہیں من الیم دریا نے ما غشیہم جیسا کہ ڈھانپ لیا انہیں وَأَضَلَّ اور گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو وما ہدا اور نہ راہ دکھائی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم بلا شبہ ہم نے تمہیں نجات دی من عدوکم تمہارے دشمن سے وواعدناکم اور وعدہ دیا ہم نے تمہیں جانب الطور الایمن طور کے دائیں جانب کا ونزلنا علیکم اور ہم نے نازل کیا تم پر المن والسلوى من و سلوى کلو کہ کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ولا تطغوا اور نہ سرکشی کرو تم فیہ اس میں فیحل ورنہ اترے گا علیکم تم پر غضبی میرا غضب ومن یحلل اور وہ کہ اترے علیہ غضبی جس پر میرا غضب فقد بے شک ہوا وہ گر کر ہی رہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں لمن تابا اس کو جس نے توبہ کی وآمن اور ایمان لایا وعمل صالحا اور اچھا عمل کیا ثم پھر اہتدا وہ سیدھی راہ چلا وما اعجلک اور کس وجہ سے آپ جلدی آ گئے ان قومک اپنی قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ قال عرض کی ہم وہ اولائی یہ ہیں علی اثری میرے پیچھے وعجلت اور میں نے جلدی کی الیک ربی تیری طرف اے میرے رب لترضی تاکہ تو راضی ہو جائے قال فرمایا فإنا بے شک قد فتنا ہم نے آزمائش میں ڈال دیا قومک آپ کی قوم کو من بعدک آپ کے بعد وأضلهم اور انہیں گمراہ کر دیا السامری سامری نے فرجع پس لوٹے موسیٰ الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان بہت غصے میں آصفہ افسوس کرتے ہوئے قال یا قوم فرمایا اے میری قوم الم یعدکم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن حسنا وعدہ اچھا افطال تو کیا لمبی ہو گئی علیکم العہد تم پر عہد کی مدت ام عورتم یا پھر تم نے چاہا ان یحل کہ اترے علیکم تم پر غضب کوئی عذاب من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم تو تم نے خلاف ورزی کی موعدی میرے وعدے کی قالو انہوں نے کہا ما اخلفنا ہم نے خلاف ورزی نہیں کی موعدہ کا آپ کے وعدے کی بملکنا اپنے اختیار سے ولکننا حملنا لیکن لاد دیے گئے ہم پر اوزارن کچھ بوجھ
من زینت القوم، قوم کے زیورات کے، فقذفناها تو ہم نے پھینک دیا انہیں سامری کے کہنے پر، فکذالک تو اسی طرح القى السامری پھینک دیے سامری نے بھی زیور اپنے حصے کے، فاخرج لهم پھینکنے کا مطلب وہ بھٹی میں پھینکے پگھلانے کے لیے، فاخرج لهم تو اس نے نکال دیا لوگوں کے لیے عجلاً بچڑا، جسداً بے جان، لہو خوار اس کی گائے جیسی آواز تھی، فقالو پھر ان لوگوں نے کہا ھذا الہکم یہ ہے تمہارا معبود، و الہ موسیٰ اور موسیٰ کا بھی معبود، فنسی سو موسیٰ بھول گئے، افلا یرون تو کیا وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجعوا کہ وہ بچڑا نہیں دے سکتا جواب الیہم ان کو قولاً کسی بات کا، ولا یملک اور نہ ہی وہ مالک ہے لہم ضرا ان کے لیے نقصان کا، ولا نفع اور نہ نفع کا، ولقد اور بلا شبہ قال لہم ان سے کہا تھا ہارون نے من قبل اس سے پہلے، یا قوم اے میری قوم انما فتنتم بہ بے شک تم تو آزمائے جا رہے ہو اس کے ذریعے، وان ربکم الرحمن اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فاتبعونی تو تم میری پیروی کرو، واطیعوا اور اطاعت کرو امری میرے حکم کی، قالوا وہ بولے لن نبرح ہم تو ہمیشہ رہیں گے علیہ اس پر عاکفین جم کر بیٹھے، حتی یرجع جب تک کہ لوٹ کر نہ آ جائیں الینا ہمارے پاس موسیٰ قال یا ہارون موسیٰ نے کہا اے ہارون ما منعک کس چیز نے تجھے روکا تھا، اذ رأیتہم جب تم نے انہیں دیکھا تھا ضلوا گمراہ ہوتے ہوئے، اللہ تتبعن تو نہ چلا آیا تو میرے پیچھے، افعصیت کیا تو نے بھی نافرمانی کی امری میرے حکم کی، قال ہارون نے کہا یبن امہ اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ نہ پکڑو تم بلحیتی میری داڑھی، ولا برأسی اور نہ میرے سر کے بال، انی خشیت بے شک مجھے خوف ہوا، ان تقولا اس بات سے کہ آپ کہیں گے، فرقتا اے ہارون تو نے تفرقہ ڈال دیا، بین بنی اسرائیل میں، ولم ترقب اور تم نے انتظار نہیں کیا قولی میری بات کا، قال موسیٰ نے کہا فما خطبک تو کیا معاملہ ہے تیرا، یا سامری اے سامری، قال بصرت اس نے کہا میں نے دیکھا، بما اس چیز کو، لم یبصروا نہ دیکھا لوگوں نے، بھی جس کو، فقبضت پس میں نے بھر لی، قبضتاً ایک مٹھی، من اثر الرسول فرشتے کے نقش قدم سے، فنبذتها پھر میں نے اسے ڈال دیا، وکذالک اور اسی طرح سولت لی آراستہ کر دی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے یہ بات، قال موسیٰ نے کہا فاذهب تو چلا جا، فإن لک پس بے شک تیرے لیے یہ سزا ہے، فی الحیاتی زندگی میں، ان تقولا کہ تو کہتا رہے، لا مساس نہ چھونا مجھے، وَإِنَّ لَكَ اور بلا شبہ تیرے لیے، موعداً ایک وعدے کا وقت ہے، لن تخلفا ہرگز نہ خلاف ورزی کی جائے گی تجھ سے جس کی، وانظر اور تو دیکھ، الی الہک اپنے معبود کی طرف، الذی ظلت وہ کہ تو بیٹھا رہا، علیہ جس کے سامنے، عاکفہ جم کر، لنحرقنہ ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، ثم پھر لننسفنہ ہم بکھیر کر اڑا دیں گے اس کو، فی الیمی سمندر میں، نسفاً اچھی طرح اڑانا، انما الہکم بے شک تمہارا معبود تو اللہ الذی وہی اللہ ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود، الا ہو جس کے سوا، وسیع وسیع ہے، کل شیء ہر چیز سے، علما اس کا علم۔ آپ کو کل کہاں تک پہنچایا تھا؟ کیا سن کے کل اللہ نے کیا فرمایا تھا؟
کہ جو کچھ بھی ہو جائے گا غلبہ آپ کا ہی ہوگا۔ اور ہوا کیا تھا اس وقت تک؟ میدان میں کیا چل رہا تھا؟ وہ کل کے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں جی۔ اب ہم نے ان کو کسی طرف لگانا ہے۔ اب جب وہ سانپ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، کہ اے موسیٰ ان رسیوں اور لاٹھیوں کی زیادتی کی اور بھاگنے دوڑنے کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو ایک ڈنڈا ہے نا بس اسے ڈال دو، تو یہ جتنے سانپ بھاگتے نظر آ رہے ہیں وہ سب کو کھا جائے گا۔ یہ سارا کچھ جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی چلا جائے، جتنا بھی ہنر سیکھ لے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ تو بس ایک وقتی دہشت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فرمان پر اپنا عصا زمین پہ رکھا، تو جتنے سانپ دوڑ بھاگ رہے تھے ایسے ایک چکر لگایا، اس عصا نے وہ ڈالتے ہی اژدہا بن گیا۔ روایات میں ہے کہ وہ تو لمبے لمبے پتلے پتلے سانپ تھے نا، یہ جو آپ کا عصا اژدہا بنا، تو اس نے جب اپنا یوں منہ کھولا نا، ایسے جبڑا کھولا، تو اس کا اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے برابر اونچا جاتا تھا، اور نیچے والا زمین پہ تھا۔ اتنا بڑا وہ اژدہا بنا۔ اس نے ایک راؤنڈ اس پورے میدان کا لیا، اور سارے جادوگروں کا جتنا جادو پھیلایا ہوا تھا، پورا میدان سانپوں سے بھرا تھا، وہ کھا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ واپس عصا بن گیا۔ وہ رسیاں لاٹھیاں سب ختم ہو چکی تھی۔ اب میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ جو فن کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں تک کوئی اپنا فن دکھا سکتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا، اگر موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ جادو ہوتا تو یہ بھی ان کے جادو کی طرح وقتی ہوتا، لیکن وہ چونکہ فن کی آخری حد تک سب چیزوں کو جانتے تھے، وہ فوراً مان گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، اور ہم جتنا بھی جادو پھیلا لیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب وہاں سچویشن بدل گئی۔ جب ماہرین فن نے مان لیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اب ایسی کیفیت ہوئی کہ جس وقت انہوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ لوگ اتنی تیزی سے، سارے جادوگر، کتنے کل بتائے تھے؟ ماشاءاللہ 70,000 جادوگر، سارے کے سارے اتنی تیزی سے سجدے میں گرے، انہیں ایسے لگا کہ جیسے پکڑ کر ہمیں کسی نے سجدے میں ڈال دیا۔ اور سجدے میں گرتے ہی انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے، وہ جو چوٹی کے جادوگر پوری بادشاہت میں سے چن چن کر لائے گئے تھے، آج وہ بے بس ہو کے تھوڑے سے وقت میں سجدے میں پڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس معبود پر ایمان نہیں لاتے جو خود ساختہ معبود ہمارا بنا ہوا ہے، بلکہ ہم ہارون اور موسیٰ کے سچے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون کو
کتنا غصہ آیا ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں. اب وہ چیخا چلایا بولا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لا رہے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. اب وہ الٹا ہو گیا. اور دشمن کا آخری حربہ یہی ہوتا ہے کہ جب اپنے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں اور اپنے ہاتھ سے نکلے پھر ان کے ساتھ بھی دشمنی شروع ہو جاتی ہے. اب تک تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سب کو لایا تھا. اب جب دیکھا کہ یہاں کایا پلٹ گئی، اس نے کہا کہ اچھا مجھے اب سمجھ آئی کہ تم سارے ایک ہی ہو، اور یہ موسیٰ تو تمہارے بھی استاد ہیں. تو اب پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلے تو میں نے تمہیں اپنا قرب دینا تھا، بڑے بڑے عہدے دینے تھے، مگر اب فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا. ایسے نہیں کہ ایک ہی دفعہ کاٹ دوں، اس طرح اذیتیں دوں گا کہ پہلے ایک طرف کی ٹانگ کاٹوں گا، دوسری طرف کا ہاتھ یعنی بازو کاٹوں گا، تمہیں سخت اذیت میں رکھوں گا. پھر اس طرف والی ٹانگ کاٹوں گا اور اس طرف والا بازو کاٹوں گا، پھر تمہیں بالکل بے بس کر دوں گا. اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے سوکھے تنے پر لٹکا کر پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا. اور وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تم اچھی طرح جان لو گے کہ ہم میں عذاب کس کا زیادہ سخت ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. اب جو بات آگے جادوگروں نے کی وہ ہر ایمان والے کی نس نس کے اندر اترنے والی ہے اور غیرت ایمانی کا پتہ دینے والی ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اب تک وہ کافر تھے، اب تک وہ فرعون کے بندے تھے اور عہدے مانگ رہے تھے، انعام مانگ رہے تھے. اب وہ رب کے بندے بن گئے. تو انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون اب ہم ان روشن دلیلوں کے سامنے تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا. فقد ما انت قاد، جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے. یہ ہے سچا ایمان. اور اس کے داخل ہونے میں کتنا وقت لگا؟ صرف اتنا جس میں انہوں نے حقانیت دیکھی. اسی میدان میں وہ جادوگر تھے، اسی میدان میں وہ سچے مومن تھے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، یہ تو سارے مومن چلے آ رہے ہیں. ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ ساری زندگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا. ابھی پچھلے دنوں میں سوال آیا تھا کہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ہاتھ بھی دھوئیں، کپڑا بھی دھوئیں تو کلمہ پڑھ کے دھوئیں، کہ اس کے بغیر وہ پاک نہیں ہوتا. ہم کپڑے دھونے کے لیے، ان کو پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھیں، ہاتھ پاک کرنے کے لیے کلمہ پڑھیں، تو کلمہ پڑھ کے آج تک ہمارے دل پاک کیوں نہیں ہوئے؟ یہ ہوتی ہیں اپنے گھر سے بنائی ہوئی باتیں جو ہمارے ایمان کو بے اثر کر دیتی ہیں. ہم نے قدر کے ساتھ ایمان نہیں لیا، ہم نے چاہت کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھا، بس اتفاقاً بائی چانس ہم ایمان والوں کے گھر پیدا ہو گئے تو ہم نے سمجھا ہم مسلمان ہیں. نہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی،
نہ ہمارے ماں باپ نے ہماری ذمہ داری سمجھائی، نہ اس پہ تربیت کی، نہ ہمارے ایمان کے اندر کوئی ترقی آئی، نہ ہمیں وہ جذبے ملے، نہ ہمیں وہ غیرت ایمانی ملی۔ ہمارے سامنے جو مرضی ہوتا رہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم یہ کہہ کے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جیڑا جدھر لگا لگا رہنے دو۔ یہی بات ہے نا۔ ایمان یہ ہے، ایمان جب اندر آیا اس نے ہلچل مچا دی۔ ایمان اندر آیا تو زمین آسمان ایک ہو گئے۔ آسمان جب ایمان اندر آیا تو غیب کا وہ ایمان نصیب ہوا کہ وہیں کھڑے کھڑے یقین آ گیا کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اور جو پیدا کرنے والی ہے وہی اصل میں ہماری مالک ہے۔ تو ہمارا مالک کہاں ہے؟ تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے۔ اچھا آگے کیا کہا؟ آگے کہا انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، کیا کر لے گا تو جو کرے گا اسی دنیا میں ہی کرے گا نا۔ اتنا کامل یقین، اتنا کامل یقین موت پہ اور آخرت کی زندگی پہ چند گھڑیوں میں وہ ان کو نصیب ہو گیا۔ کہا کہ اس دنیا کا کیا ہے، اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے، موت تو ہمیں آنی ہے، تو کتنا ظلم کر لے گا، جتنا بھی کرے گا یہ چند روزہ زندگی کے لیے ہوگا۔ ہمارا اعلان یہ ہے انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اس لیے لائے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور کیا معاف کر دے؟ وما اکرہتنا علیہ من السحر، جس جادو پہ تو نے ہمیں مجبور کر کے گناہ کروایا، اللہ وہ گناہ بھی ہمارا معاف کر دے۔ اور واللہ خیر و ابقی، اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فرعون نے مجبور کر کے ان سے جادو کروایا، ورنہ وہ پہلے سے دل سے مانے ہوئے تھے۔ کیسے مجبور کیا؟ انہوں نے دیکھے نا ابھی خود ذکر کیا وما اکرہتنا، اور اس گناہ کو بھی اللہ معاف کر دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ ایسے مجبور کیا کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا کہ تم نے موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقابلہ کرنے سے پہلے ہم موسیٰ کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بڑی پتے کی بات ہے، کہا ہم سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب جیسے تیسے ہوا، کوشش کی گئی اور ان جادوگروں میں کسی کو وہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ سوتے ہوئے جا کے موسیٰ کو دیکھ لیں۔ انہوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ سو رہے تھے اور آپ کا عصا موسیٰ علیہ السلام کا پہرا دے رہا تھا۔ بس یہی بات دیکھ کر جادوگروں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کا جادو کام نہیں کرتا۔ اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان کا عصا ان کا پہرا نہ دے رہا ہوتا، تو یہ جادوگر نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ لیکن فرعون نے وہاں مجبور کیا اور انہیں مقابلہ کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ اب جو جادوگروں کا جو کلام تھا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو بندہ جرموں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آئے گا اس کے لیے تو جہنم ہے، اور جہنم ایسی جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا۔ اس کی ڈیٹیل آپ پیچھے سن چکے ہیں۔ اور جو خوش نصیب ایمان کی حالت میں آئے گا اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو ان کے لیے بہت بلند درجات ہوں گے، سدا بہار باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ لوگ بھی وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہترین جزا اس کے لیے ہے
جو پاک ہوا یا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اللہ رب العزت اس شخص کو یہ جزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد یہ مقابلہ ہو گیا، وہ تمام جادوگر ایمان لے آئے۔ اب ذرا دیکھیے ان کے ایمان کی بلندی کی ایک اور صورت دیکھیے، وہیں وہ جادوگر تھے اسی میدان میں ان کو کلمہ نصیب ہوا اور وہ مسلمان ہوئے، اسی میدان میں ان کو شہادت نصیب ہوئی اور رب نے سیدھا جنت میں انہیں پہنچایا۔ کیسی منزلیں طے ہوئیں؟ اس نے جو وعدہ کیا تھا، جو اعلان کیا تھا کہ میں تمہیں ایسی شدید سزا دوں گا کہ مخالف سمت سے پہلے باری باری تمہاری ٹانگیں اور تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور اس کے بعد تمہیں سولی چڑھاؤں گا، وہ اس نے کر دیا۔ اب نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ بھاگ بھی سکتے تھے، اپنی جان بھی بچا سکتے تھے، لیکن کتنی استقامت اس ایمان کے اندر تھی۔ پتہ چلا کہ جو چیز چاہت کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، جو چیز قدر کے ساتھ حاصل کی جاتی ہے، جس کی اہمیت سمجھ کر حاصل کی جاتی ہے، وہ پھر جان سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ وہاں جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ ہمیں ایمان بے قدری میں ملا ہے، ہمیں ایمان کی قدر نہیں، ہمیں اپنے مقام کا پتہ نہیں، ہمیں اپنے آخرت کے انعامات کا کوئی اندازہ نہیں، اس لیے ہم ایمان کو ایک معمول کی چیز سمجھتے ہیں، ایک نارمل چیز سمجھتے ہیں۔ اس کی قدر اسی کو ہے جو کافر تھا، کافروں کے ماحول میں پیدا ہوا، وہاں پرورش پائی، وہاں جوان ہوا، پھر اسلام کی حقانیت کا پتہ چلا اور سب کچھ دیکھ کر جب اس نے کلمہ پڑھا، اب اس کو ایمان کی قدر ہے کہ ایمان کیا ہو۔ ہمیں ایمان کی کیا قدر ہے؟ ہم اپنی زندگیاں اور اپنی نسلوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اس قرآن کو پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان لوگوں سے ایمان کی قدر سیکھیے اور ان لوگوں سے غیرت ایمانی سیکھیے اور غیرت مند مسلمان بن جائیے۔ غیرت مند مسلمان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہو تو تمہارا فرض منصبی یہ ہے، تمہارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اپنے ایمان کے اندر اتنی جان پیدا کرو کہ تمہارے سامنے کسی کو برائی کرنے کی جرت نہ ہو، تم ایسے نیکی اور جرت کے نشان بن جاؤ کہ جہاں سے تم گزرو، جہاں تم رہتے ہو، تمہیں دیکھ کر لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس بندے کے سامنے اگر ہم نے خلاف شریعت کام کیا تو ہماری خیر نہیں۔ تمہارے ہاتھ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے، اور اگر ایسی نہیں تو پھر فرمایا کہ ایمان کا اس سے کمزور مقام یہ ہے کہ جہاں برائی ہوتے دیکھو وہاں اسے اپنی زبان سے روکو، کبھی اپنی زبان وہاں بند نہ رکھو، اللہ کا فرمان سناؤ، رسول اللہ کا فرمان سناؤ اور اس برائی کے خلاف بولو، لوگوں کو بتاؤ کہ اس کا وبال، اس کا عذاب کیا ہے، اور اسے زبان کے ساتھ روکنے کی پوری کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ جہاں برائی ہو رہی ہو اس کو اپنے دل میں برا سمجھو اور وہاں سے اٹھ سکو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ ایمان کا آخری اور کمزور ترین درجہ ہے، لیکن یہ ساری ذمہ داریاں ایمان والے کی۔ ایمان سے اور دیانتداری سے اپنا جائزہ لیں، کیا ہم ان تینوں درجوں میں سے کسی درجے پہ ہیں؟ بہت سارے لوگ تیسرے درجے پہ بھی نہیں، کیا پھر بھی وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھا ایمان کو؟ ہم نے کیا سمجھا قرآن کو؟ ہم نے ساری زندگی اپنے دین کا مذاق اڑایا، لوگوں کو مذاق اڑانے دیا۔ ہم بے ضرر مسلمان بننا چاہتے ہیں،
کہ ہمارے ہونے نہ ہونے سے کسی کو فرق ہی نہ پڑے، ہمارے گھروں تک بے دینی آ جائے، ہماری گلی محلے میں بے دینی آ جائے، بے حیائی آ جائے، برائی آ جائے، ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب اوکے ہیں، سب اوکے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے گلی محلے کی بے حیائی کو ختم کیا ہوتا، ہماری اولاد بے حیا ہوتی؟ لوگوں کی بیٹیوں کو پینٹیں پہن کر اور ننگے جسموں کے ساتھ دیکھ کر ہم نے ان کو منع نہیں کیا، پھر وہ بے حیائی ہماری بیٹیوں تک آئی کہ نہ آئی؟ آج کوئی غریب سے غریب بندہ ہے، اس کی بیٹی بس اسکول کے لیے نکل جائے صحیح، بس اس کے ہاتھ سے بھی نکل گئی، اس کی عزت بھی نکل گئی، حیا کا جنازہ نکل گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ عزیزات محترم، پہلے ہم بڑے شوق سے منتیں مان کے اپنی اولادوں کو سیٹل کرتے ہیں، یورپ کے ممالک میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، فلاں فلاں جہاں بے حیائی کے گڑھ ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک پروین بی بی بنی رہے، اس کے اوپر اس کا اثر نہ آئے، پھر کہتے ہیں کہ دعائیں کریں ہماری اولاد نیک رہے، ہمارا کلچر خراب کر رہی ہے ہماری اولاد۔ تو آپ کے کس نے کہا تھا کہ اولاد کو جا کے بے حیائی کے گڑھ میں بٹھا دو؟ کس نے کہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کے امریکہ جا کے سیٹل ہو جاؤ؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کو آگ کے کنارے پہ بٹھا دے باندھ کے، پھر اسے کہیں کہ جلنا نہیں، خبردار آگ کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہونا چاہیے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کسی کو گہرے پانی میں جا کے کھڑا کر دیں اور کہیں جتنا مرضی پانی آ جائے ڈوبنا نہیں، خبردار؟ ایسا ہوتا ہے؟ تو پھر تباہی کے سیلابوں میں اور تباہی کے تندوروں میں آپ اپنی اولادوں کو جب لے گئے، پھر اب آپ کہیں کہ وہ نیک بھی رہیں، باپردہ بھی رہیں، اپنے کلچر کے ساتھ جڑے بھی رہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو اپنی اولاد کو اسی ماحول کے اندر رکھنا ہوگا جو ماحول آپ کو آمنہ کے لال نے عطا کیا۔ تو ایمان یہ ہے، ایمان والے کے چہرے کا جلال اور رعب لوگوں کے اوپر اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ صاحب ایمان ہے۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سامنے لوگ ڈانس بھی کریں، ناچیں بھی، ننگے بھی ہو جائیں، ڈھول بھی بجائیں، باجے بھی بجائیں، ہم بھیگی بلی کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، ہم بولنے کی بالکل جرت نہیں رکھتے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے۔ میں آپ کو اس لیے جن پوائنٹس پہ کھول کر بتانے کی ضرورت ہوتی ہے بتاتی ہوں کہ اپنا جائزہ لے کر اس وقت ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اگر ہم اس سے آنکھیں بند کر کے رکھیں گے تو کبھی بھی ہمارا آنکھیں بند کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا تو سوچ لیجئے پھر کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد موسیٰ کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلا جا اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دے، تجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ فرعون تجھے پکڑ لے اور نہ ہی تجھے کوئی خطرہ ہوگا۔ اللہ نے پہلے وحی فرما کے حالات بتا دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سیکرٹلی بتا دیا تھا کہ خفیہ طریقے سے اپنی تیاری رکھیں، رات کے وقت میں ہم سب یہ چھوڑ کر علاقہ نکل جائیں گے، میں آپ سب کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اللہ نے انہی کو نجات دہندہ بنا کے بھیجا جو بنی اسرائیل کے لیے آئے اور ان کو فرعون کے ظلم سے انہوں نے نکالا۔ اب جب آپ اپنے وقت کے مطابق رات کو لے کر مصر سے نکلے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، مخبری ہو گئی۔ جب سارا لشکر شہر سے نکلا، اب کسی نے تو دیکھنا ہی تھا نا
مخبری ہو گئی، فرعون تک بات پہنچی، اس نے آنن فانن حکم جاری کیا فوری طور پہ فوجیں نکلیں اور ان سب کا پیچھا کیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر ہم نے ان کو اس طرح دریا میں غرق کر دیا، دریا نے ان کو اس طرح ڈھانپ لیا جس طرح پوری طرح کوئی چیز کسی کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس لیے کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، قوم کو فرعون نے گمراہ کیا تھا، اس نے ان کو کوئی راہ نہیں دکھائی تھی۔ ہوا یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تم جا کے دریا میں خشک راستہ بنا لینا۔ بنی اسرائیل کا سارا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا نیل کے کنارے پہنچا، دریا ٹھاٹھے مار رہا تھا، پانی چڑھا ہوا تھا، کیسے نکلنا ہے؟ اللہ نے چونکہ بتا دیا تھا تو نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے اور اس پہ یقین بھی رکھتا ہے۔ آپ جب دریا کے کنارے پہنچے، پھر اسی عصا کا معجزہ، آپ کے ہاتھ میں وہ جو عصا تھا، وہ عصا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 گز تھا۔ آپ نے وہ ڈنڈا پانی کے اوپر ایسے مارا، وہ اب سارے دریا کی چوڑائی تک تو نہیں تھا نا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ جیسے ہی جا کے پانی کے ساتھ لگا، زور سے ڈنڈا مارا، پوری لائن سیدھی اس طرح خالی ہو گئی کہ ایک کھلی روڈ دریا کے اندر بن گئی۔ اب دیکھیں کوئی بندہ بیان کرے تو ہم اس میں شک کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، یابسا کا مطلب ہے بالکل خشک، سوکھا ہوا۔ کبھی دریا کے نیچے بھی سوکھی جگہ ہوئی ہے؟ ایک گھنٹہ کسی مٹی والی جگہ پہ پانی پڑا رہے تو وہاں کیچڑ بن جاتا ہے، اس کا سوکھنے میں کبھی کبھی 4-4 دن لگ جاتے ہیں۔ اب وہ پانی کے نیچے دریا کی تہ ہے، وہاں خشک راستہ بن گیا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اتنا خشک راستہ تھا کہ جب وہ گھوڑوں کو لے کے اندر داخل ہوئے تو مٹی اڑتی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے عصا کا معجزہ تھا۔ اب جب یہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے، راستہ خالی تھا، تیزی سے لشکر جانے لگا، پیچھے سے وہ تیزی سے پیچھا کرتے ہوئے اس وقت دریا کے کنارے پہنچ آئے جب آدھا دریا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بنی اسرائیل کے لوگ طے کر چکے تھے، پیچھے آدھا راستہ خالی تھا اور آگے کی طرف وہ بڑھ رہے تھے کہ انہوں نے آگے کنارے کے اوپر چڑھنا تھا، بستی میں داخل ہونا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بڑی کمال کی بات ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ راستہ بنا تو دریا کے اندر پانی کتنا ہوتا ہے؟ کوئی 2-2 فٹ تھوڑی ہی ہوتا ہے۔ اب یہ چھت تک چڑھے ہوئے پانی بعض اوقات دریا کے اندر ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، پورے پورے ٹرک اور کرینیں ڈوب جاتی ہیں، نظر تک نہیں آتی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا نظارہ دیکھیے کہ یوں جب درمیان میں چھڑی ماری تو ادھر کا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور ادھر کا پانی بھی ایسے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، ایک قطرہ پانی کا وہاں سے چل کر آگے نہیں آ رہا۔ سوچئے کیا منظر ہوگا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ راستہ تو کلیئر ہے، اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے گھوڑے دوڑاؤ اور ان کو پکڑو، قریب آ گئے ہم۔ اب ہوا یہ کہ آگے والا لشکر جو بنی اسرائیل کا تھا وہ جب پار نکل گیا، پیچھے والا لشکر عین دریا کے بیچ میں پہنچا، اللہ نے پانی کو حکم دیا، دونوں طرف سے پانی مل گیا، پورے کا پورا لشکر وہاں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اور اسی میں سے فرعون کی لاش کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ قیامت تک ہم لوگوں کی عبرت کے لیے اس کو باقی رکھیں گے۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، کس طرح آج تک وہ لاش ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، آج تک اس کا عذاب دنیا کے اوپر بھی ختم نہیں ہوا۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے طور کے دائیں جانب سے تم سے وعدہ کیا، اور پھر ہم نے تم پر من و سلوہ بھی نازل کیا، اور حکم دیا کہ کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، اور تم اس میں سرکشی مت کرو،
ورنہ تم پر ہمارا غضب نازل ہوگا، یعنی عذاب، اور جس پر میرا عذاب نازل ہو تو بس اس کا پھر کچھ رہتا نہیں ہے، اور میں یقیناً بڑا بخشنے والا ہوں، مگر کس کو؟ لمن تابا، جو سچی توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وہ عامل صالحا، اور نیک اعمال کرے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہے، تو میں اسے بے شمار بخششیں عطا کر دیتا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ توبہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لازماً بخشش کا پروانہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ توبہ وہی فائدہ مند ہے، وہی توبہ مقبول ہے جو سچی ہے اور سارے گناہ مان کر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے کہ یا اللہ میں نے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے کسی جگہ تیری فرما برداری نہیں کی، مجھ سے برا کوئی اور نہیں، میں اپنے سارے برے کاموں پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کر رہی ہوں۔ یہ سچی توبہ ہے اور اس کو رب کریم نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پر گئے، اللہ نے بلایا تھا کہ آ کر توریت لے جائیں، تو توریت لینے کے لیے جب کوہ طور پہ گئے، پھر وہ 70 آدمی آپ کے ساتھ آ رہے تھے، پیچھے پیچھے پہاڑ تھا نا، پہاڑ پہ چڑھ کے گئے تو لوگ پیچھے رہ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ کلام کے شوق میں تیزی سے آگے نکل گئے اور وہ لوگ پیچھے چھوڑ دیے۔ انہیں کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو پیچھے کیوں چھوڑا اور کس وجہ سے تم نے جلدی کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ وہ میرے پیچھے ہی ہیں، اے میرے رب میں نے اس لیے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ میں جلدی تیرا حکم حاصل کر کے اسے جلدی دیکھوں اور مجھے زیادہ تیری رضا حاصل ہو۔ میرے جلدی کرنے کا یہ مطلب تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فتنا قومک من بعدک، اے موسیٰ تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو ایک بڑے فتنے میں ڈال دیا، اور تیری قوم کے سنار سامری نے تیری قوم کو گمراہی میں ڈال دیا۔ پیچھے کا حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کے 40 دن یہاں آنے کی وجہ سے پیچھے قوم کے حالات کیسے ہوئے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس بھی ہوا اور شدید غصہ بھی چڑھا۔ آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے 40 دن پورے کرنے کے بعد، پتہ تو وہیں چل گیا تھا، مگر واپس آئے تو کہا کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو کیا تم پہ یہ مدت اتنی لمبی ہو گئی کہ تم انتظار نہیں کر سکے اور پیچھے گمراہی کے راستے پہ چل پڑے؟ یا پھر تم نے یہ چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا عذاب نازل ہو جائے اور تم نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی؟ یہاں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھے تو اللہ کی رضا کے لیے نافرمانی کرنے والے پر غصے کا آنا یہ ایمان والے کا فرض منصبی ہے۔ اس کے حال پہ افسوس کرنا یہ مومن کے فطری لوازمات میں سے ہے، اور ہر عقل مند انسان کا کام ہے کہ وہ نبیوں کے راستے کی پیروی کرے۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار نہیں کیا،
کسی کے ساتھ شدت اختیار نہیں کی، سخت سے سخت زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی آپ نے نرمی اختیار کی۔ لیکن کیا کسی جگہ پہ ایسا ہوا کہ جہاں کوئی اللہ کے دین کے ساتھ خرابی کرے تو ان کو بھی چھوڑ دیا؟ اگر ان کو بھی چھوڑ دینا صحیح راستہ ہوتا تو جنگیں کیوں لڑی گئی؟ اللہ پاک نے جہاد کرنے کا حکم کس کے ساتھ دیا؟ کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا انکار کرتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ اللہ نے جنگوں کا حکم دے دیا۔ تو اپنی ذات کے لیے سب کچھ برداشت کرو لیکن اللہ کے دین کے لیے برداشت نہ کرو۔ ہمیں یہی سبق دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہمارے اوپر قوم کے زیوروں کے بوجھ لاد دیے گئے، پھر ہم نے بھی ان زیورات کو پھینکا بھٹی میں، اور وہ جو سامری تھا اس نے بھی اپنے حصے کے زیورات پھینکے، اور پھر اس نے ان زیورات کو پگھلا کر ایک بے جان بچھڑا بنایا، اور پھر وہ جو سامری تھا اور اس کے ساتھی تھے ان سب نے وہ بچھڑا بنا کے ہم سب کو کہا کہ ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ گمراہ کرنے والے چالیں کیسے چلتے ہیں۔ کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہا کہ وہ الہ موسیٰ، یہ موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ اور پھر آگے بات کیسے بنائی؟ کہا کہ فناسیہ، موسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے جانا بھول گئے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی معبود ہے، لہذا تم سارے اس کی پوجا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا افلا یرون، کیا تم دیکھتے نہیں، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ اللہ یرجع الیہم قولا، تم جو کچھ بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہو وہ تمہیں کسی بات کا جواب دیتا ہے؟ یہ تو ایک بے جان چیز ہے، نہ یہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ ہی تمہارے نفع کا مالک ہے، نہ تمہیں کسی بات کا یہ جواب دے سکتا ہے، تو ایسی چیز بھی کبھی معبود ہو سکتی ہے؟ آپ نے سمجھایا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون نے بھی، ہارون کو چونکہ آپ پیچھے چھوڑ گئے تھے، حضرت ہارون نے بھی قوم کو اس سے پہلے یہ کہہ کے سمجھایا تھا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، انما فتنتم بہ، اس بچڑے کی وجہ سے تم ایک بہت بڑی آزمائش میں جا رہے ہو، تو تم اس سے بچ جاؤ، اور تمہارا رب یہ نہیں ہو سکتا وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے، لہٰذا مجھے موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے خلیفہ بنا کر گئے ہیں، فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، تو تم میری پیروی کرو اور جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس کے پیچھے چلو، اس پر عمل کرو۔ آپ نے نصیحت کی لیکن کسی نے آپ کی نصیحت کو نہیں مانا۔ آپ نے اس ترتیب سے لوگوں کو نصیحت کی کہ سب سے پہلے ان کو یہ باور کروایا کہ یہ ایک بے جان چیز ہے، اور اس بے جان چیز کو پوجنے کی وجہ سے تمہارے اوپر بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ دیکھیں یہ ایک ترتیب ہے، بندے کے دماغ میں ایک الارم بھیجا کہ سوچو اس کے بعد تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو تم ایسا کام کیوں کرتے ہو۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی انہیں کہ تمہارا معبود جو ہے وہ ایسی بیکار چیز نہیں ہو سکتی، تمہارا محبوب تو رحمان ہے جو بڑی رحمتیں فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہیں اللہ کی پہچان کے بعد نبوت کو پہچاننے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں، موسیٰ نبی ہیں، اور مجھے وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے جو بہترین راستہ ہے وہ میری اتباع ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ حاصل ہوا
کسی کو برے کام سے نکالنے کا، سمجھانے کا اور صحیح راستے پہ لانے کا، کہ آپ خواہ مخواہ کسی سے الجھ کر کسی پہ اٹیک نہیں کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات کو دلیل کے ساتھ کریں، بات کو مؤثر بنا کے کریں، جو اگلے بندے کے ذہن میں بات آئے اور اس کو نفع نقصان کا پتہ چلے، پھر آپ کی بات کا کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے تو اپنے اوپر سوار کر رکھا تھا، سوار بھی کیسے نہ کرتے۔ وہ جو سامری تھا اس نے پوری قوم کو اس طرف لگایا، اس نے کہا کہ جتنے زیورات تمہارے ہیں ساری عورتوں کے زیور ساری قوم مجھے دے دے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لوگ اپنے میلے اور عید پہ زیورات پہن کے نا بعد میں حفاظت کے لیے اسی کے پاس زیورات رکھوا دیا کرتے تھے۔ اب ویسے ہی اس کے پاس تھے اور وہ سب سے پوچھ کر استعمال کر سکتا تھا۔ باہر کیف وہ سارے زیور قوم کے اکٹھے کر کے، اب دیکھیں نا کہ ایک گائے کا بچڑا بنانے کے لیے کتنا سونا چاہیے، کوئی تولوں والی کلو والی تو بات ہی نہیں۔ تو اس نے وہ تمام کے تمام اکٹھے کر کے ساری قوم سے لے لیے۔ انہوں نے کہا کہ لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، ہم تو یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ سامنے بچڑا کھڑا ہوتا اور ساری قوم جیسے آپ لوگ اللہ کا قرآن سننے جم کے بیٹھے ہیں، وہ جا کے جم کے اس بچڑے کے سامنے پوجا کے لیے بیٹھ جاتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں، جب موسیٰ آئیں گے تو فیصلہ ہوگا، ہم اس وقت دیکھیں گے۔ ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ آئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے ہارون، آپ نے جب ان لوگوں کو گمراہ ہوتے دیکھا تو آپ میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ آپ مجھے آ کے بتاتے کہ میری قوم پیچھے گمراہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ آپ کو جلال آیا اور میں نے پیچھے کہا کہ یہ جلال اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، پوری قوم پہ اتنی محنت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انعامات احسانات فرما فرما کے ابھی تک کتنی بار آپ سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا کیا دیا، لیکن یہ تھے کہ پلٹ پلٹ کے گمراہی کی طرف آتے تھے۔ آپ کو جلال اس بات پہ آیا تو آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو پکڑ کے جھنجھوڑا، ایک ہاتھ میں سر کے بال لیے، دوسرے ہاتھ میں داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ اے میری ماں جائے، میرے بال سر کے اور داڑھی کے نہ پکڑ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں آپ کے پیچھے آؤں یہ شکایت لے کر تو آپ کہیں مجھے ہی نہ یہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل کو تفرقوں میں ڈال دیا، فرقے بنا دیے، اور میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ میں اس وجہ سے آپ کے پیچھے نہیں آیا۔ جب آپ کو وضاحت ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام نے جسٹیفائی کیا، آپ نے ان کے بال چھوڑے اور آپ پھر سامری سے مخاطب ہوئے، کہا فما خطبک یا سامری، تو بتا کہ تو نے یہ کیا کیا، قوم کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے ایک چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، جو قوم کے لوگوں نے چیز نہیں دیکھی تھی وہ میں نے دیکھی تھی اور میں نے یہ کام کیا، اور میں نے جو دیکھا تھا میں نے وہ اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ وہ چیز کیا تھی۔ اس نے کہا فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے ایک جگہ پر جبریل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ بڑا قریبی بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ سنار تھا، بڑے اثر رسوخ والا، بڑی دولت والا، اور تھا بھی بڑا قریبی بندہ۔ اور جب جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے تو بسا اوقات وہ اپنی حالت پہ جب نظر آتے تو اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت جبریل گھوڑے پر سوار ہیں۔ یہ بڑا عقیدت مند تھا، بڑا نیکی پہ چلتا تھا۔ اب یہاں یہ بات بھی بڑی فکر مند ہونے والی ہے کہ کسی لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کتنا نیکی پہ چلنے والا کس وقت برباد ہو جائے، شیطان کس وقت اس کو غلط راستے پہ چلا لے اور اس کا کیا دھرا سب ضائع ہو جائے۔ ابھی یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جبریل گھوڑے پر سوار ہیں، اور جس جگہ پہ اس نے جبریل کے گھوڑے کے
پیر لگے ہوئے دیکھے، وہاں سے عقیدت کی وجہ سے اس نے مٹھی بھر کے مٹی لے لی۔ اب دیکھیے کہ وہ مٹی کدھر جا کے کام آئی۔ اس وقت تو بڑی عقیدت سے لی تھی، لیکن جب دماغ کے اندر فطور آیا، اسی مٹی سے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں نے وہ لے لی، فَنَبَذْتُهَا، پھر میں نے وہ جو مٹی لی ہوئی تھی نا، یہ سونے کا بچڑا بنا کے بے جان، تو میں نے اس کے منہ میں وہ مٹی ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس نے خود پھر اقرار کیا کہ یہ سارا کچھ میرے نفس نے میرے لیے آراستہ کر دیا۔ یہ سارا کچھ اس نے خود بیان کر دیا، مجھے اب میرے نفس نے یہ اچھا کر کے دکھایا، اور اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے میں نے یہ کر دیا، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے یہ سارا تسلیم کر لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، چلا جا، یہاں سے نکل جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر وقت لا مساس لا مساس کہتا رہے گا۔ لا مساس کا مطلب ہے میرے قریب نہ ہونا، مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا۔ اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک یہ تھی کہ اس کو رب نے ایسی سزا دی کہ جو بندہ اس کے قریب سے یوں ٹچ کر کے بھی گزر جاتا، کوئی بھی معمولی سا ہاتھ لگ جاتا، کپڑا ٹکرا جاتا، اس کو اتنے غضب کا بخار چڑھتا کہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسا بخار دیکھا نہیں۔ وہ ٹھیک نہیں ہوتا اگر کوئی دوبارہ اس کے قریب سے گزرنے کی کوشش کرتا، وہ پہلے سے شور مچا دیتا، لا مساس لا مساس۔ اتنی تکلیف تھی کہ اس کی برداشت سے باہر تھی، وہ دور سے ہی ڈر جاتا، اور ہر بندے کو قریب آتے دیکھتے یہ الفاظ کہتا رہتا۔ یہ اس کی سزا تھی، اور پھر بھی کوئی بندہ پاس سے گزرتا تو اس کو شدت کا بخار چڑھ جاتا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، بے شک تیرے لیے یہ بڑی سخت سزا ہے، اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی جو تجھے عذاب اللہ نے دینا ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھ انجام اپنے اس خدا کا، وانظر الی الہک الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کے سامنے تو جم کے بیٹھا رہا ہے، اب دیکھ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اب ہم اس کو ضرور جلا کے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، اور تجھے یہ ماننا ہوگا کہ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، کہ تمہارا معبود وہ ایک اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب سامعات محترم ذرا اندازہ کیجئے کہ اس ایمان کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے نبیوں کو کس کس طرح بھیجا، اور انہوں نے کس کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھایا، اور ان کی موجودگی میں بھی لوگوں نے کس کس طرح سے گمراہیاں کی۔ اللہ پاک کھول کھول کر عذاب اور رحمت کی باتیں بیان کرتا رہا۔ آج ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ گھڑی گھڑی میں، لمحہ لمحہ میں ہمارے چاروں طرف اللہ کا دین پھیلانے والے علماء ہر وقت ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، مگر پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے اور ہم اپنے ایمان کی قدر نہ کر سکیں تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑا پچھتاوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آج کے آپ کے دوہرے جہاد کو قبول فرمائے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ میں سے تقریباً سب لوگوں نے شب داری کی ہوگی، اور اس کے باوجود اتنا وقت آپ نے بیٹھ کر رب کا قرآن سنا، تو میری دلی دعا ہے اللہ پاک آپ کے دلوں کے پردے ہٹا کر ان کو ایسا منور کر دے کہ قرآن کا نور آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔